عبید بھائی اس کے ساتھ جب وہ قرآن مجید فرقان حمید میں آتا ہے تو سب سے پہلے اس کے ذہن کے اندر قرآن کی وہ آیات بینات جن میں احکام خاص ہیں، خاص ظاہر ہو جاتی ہیں، پھر خاص میں سے خاص الفرد ہیں، خاص الجنس ہیں، خاص النوع ہیں، ان کی ابحاث بھی ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں اور ان کے احکامات بھی عیاں ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب تھوڑا سا آگے جاتا ہے پھر عام کی بحث آ جاتی ہے، تو پھر عام میں پتہ چلتا ہے کہ عام مخصوص ہے، عام غیر مخصوص ہے، ان کے احکامات کیا ہیں، یہ بھی ذہن میں چل رہا ہوتا ہے۔ پھر تھوڑا سا وہی قاری صاحب آگے جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ الفاظ کے معنی جو ہیں یہ مشترک ہیں یا معول ہیں، احکامات میں دیکھتا ہے، پھر اس کے مطلق ہیں، مقید ہیں، عبارت النص ہے، اشارت النص ہے، دلالت النص ہے، اقتضاء النص ہے۔ یہ آیت کریمہ مفسر ہے، محکم ہے، متشابہ ہے، ناسخ ہے، منسوخ ہے۔ ایک قرآن پڑھنے والا ان تمام لطائف سے، ان تمام سمندروں سے، ان تمام علوم و فنون سے محظوظ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن پڑھنے والا قصص الانبیاء میں انبیاء کے اذکار کا وہ تمام لطائف، تمام ان کی ایمانی کیفیات، ان کی تبلیغ کرنے کے انداز، ان سے بھی لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن پڑھنے والا اس کو ذہن میں سجدے بھی ہوتے ہیں، کہاں پر سجدہ کروانا ہے، اس نے 20 رکعت پڑھانی ہیں اور رکعتیں بھی اس کو یاد رکھنی ہوتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ قاری ہے تو اسے پتہ ہو حروف مستعلیہ کو کیسے پڑھنا ہے، حلقی کو کیسے پڑھنا ہے، ادغام کرنا کہاں کرنا ہے، اخفاء کہاں کرنا ہے اس نے، اور اقلاب کہاں پر کرنا ہے، اظہار کہاں پر کرنا ہے، کون سے حروف کو کون کون سی کی صفات کے ساتھ اس نے ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور اگر وہ بندہ ساتھ میں بیالوجی پڑھا ہوا ہے، فزکس پڑھا ہے، کیمسٹری پڑھا ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید کے وہ حصے جو ان کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں تو ان لطائف سے بھی یہ محظوظ ہو رہا ہوتا ہے۔ اب ایک حافظ قرآن ان سے چلتے چلتے اگر اس کے مقدر میں کسی پیر کامل کا دست آ چکا ہوا ہے تو پھر قرآن کو وہ اس لیے پڑھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کلام خدا ہے، اور پھر اس انداز سے پڑھ رہا ہوتا ہے کہ یہ زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ادا ہوا ہے، پھر اس انداز سے پڑھ رہا ہوتا ہے کہ یہ وہ کلام ہے جو سینہ اطہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ اور جب یہ تمام فیضان اس پر آتے ہیں تو پھر وہ آنکھوں سے اشبار ہو کر کے اپنی آنکھوں کو تصوف میں، خشوع و خضوع میں وہ غسل اور طہارت دیتے ہوئے رو بھی رہا ہوتا ہے، اور اللہ کے کلام میں ہم کلام ہوتا ہے۔ اس کیف سے جو بندہ تراویح پڑھا رہا ہے، اللہ اللہ، یقیناً اس کیف والا تو کبھی 20 30 40 50 ہزار لاکھ 2 لاکھ کی خدمت کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں جاتی، بالکل نہیں جاتا۔ اچھا اکثریت تو یہ ہے، لیکن بعد ازاں بعض جگہوں پر ایک اور کیف بھی موجود ہے، وہ بھی آپ سے میں شیئر کرنا چاہوں گا۔ جی جی، وہ یہ ہے کہ سال والے حافظ ہوتے ہیں، سال کے بعد جو تراویح پڑھانے کے لیے آتے ہیں، اور ان کی تراویح تھریشر کی طرح ڈک 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 استغفر اللہ العظیم کہنا نہیں چاہیے، کہ اس طرح کی ویڈیو آ رہی ہیں آج کل، آڈیو آ رہی ہیں، وہ سن کر پتہ نہیں وہ کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں، سننے والے کیا سن رہے ہوتے ہیں۔ یہ حفاظ کی طرف سے خرابی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، مقتدیوں کی طرف سے بھی چند خرابیاں ہیں، 2-3 میں وہ آپ سے شیئر کرنا لازمی سمجھتا ہوں۔ مطلب ایک قاری صاحب تھے، اس نے قرآن مجید پڑھا، سورۃ یوسف کو پڑھتے رہے، یوسف کو پڑھتے رہے تو ان کے والد گرامی اور بھائیوں کو وہ سارا ذکر پڑھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی صفات اور سارے معاملات کو پڑھتے ہوئے وہ رونے لگ پڑے، خشوع و خضوع کے ساتھ انہوں نے تراویح پڑھائی۔ تراویح پڑھانے کے بعد پیچھے سے مقتدی اگر خدا نہ خواستہ یہ کہہ دے کہ حافظ صاحب تو سیدھا ٹائم ہی بڑھا لاتا ہے، اللہ، یقین جانے اس سے ہوگا یہ کہ اگلی تراویح میں کبھی بھی خشوع و خضوع اس کے دل میں نہیں آئے گا، ریاکاری آئے گی، ٹائم پاس آئے گا، مطلب وہ ایک ایکٹیویٹی کرو اور سائڈ پہ ہو جاؤ۔ اور اسی طرح بعض ایک دفعہ میں اس چیز کو بخوبی جانتا ہوں، بلکہ یوں بھی کہہ دوں کہ یہ میرا اپنا ذاتی واقعہ ہے، سننے والے پیچھے استاد صاحب ہیں، سنانے والا میں خود تھا، اور 8-10 سال پہلے کی بات ہے۔ تو 19 پارہ ہمارا پڑھا گیا، غلطی کوئی نہ آئی، بعد میں چودھری صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا اپنا او پنڈ والے رک جاؤ، تو ہم تو پتہ ہی نہیں تھے نا، بس ملی بھگت کیجیے تے تسی سن کی رہے ہو تو پیچھے کوئی دس نہیں رہا۔ انہوں نے کہ ہویا کی ہے، انہوں نے کہ اگے جڑا بچہ پڑھ رہا ہے، داڑھی نہیں سی آئی ادوں میری، تے اگے جڑا بچہ پڑھ رہا ہے نا، ایک قرآن ایک پوری تراویح 19 بارے کیبت ہی کرتا رہا ہے۔ اب قبلہ قاری صاحب جو پیچھے تھے انہوں نے قرآن اٹھایا، انہوں نے کہا دیکھو بھائی
یہ کذبت عاد ہے، یہ کذبت سمود ہے، یہ کذبت اصحاب الایکہ مرسلین، کذبت نوح ہے، کذبت لوط ہے. قرآن میں اتنے ہیں جو صحیح وہ پڑھیں گے نہیں. ٹھیک ہے، پچھلے لوگ جو ہیں نا وہ بھی قرآن کو قرآن سمجھ کر کے پڑھیں، پریشرائزڈ نہ کریں حفاظ کو، تاکہ وہ رکوع سجود میں جا کر کہیں نہ پڑھتے رہیں قرآن پاک. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایسی صورتحال نہ ہو خدا نہ خواستہ کہیں. تو لہٰذا قرآن کو اللہ کا کلام سمجھتے ہوئے لطف اندوز ہوں اور اس سے نیکیاں کمائیں. اور رہی بات خدمت کی تو میرے خیال میں 1 لاکھ سے لے کر 5-10 لاکھ تک جتنی کرنے کافی ہے میرے خیال میں علماء کی ہو جانی چاہیے، اس میں کوئی کمی نہیں. جی سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز سے علامہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے. تو ہمیں چاہیے کہ حفاظان اکرام کا خیال رکھنا چاہیے، جو کہ پورا سال الحمدللہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں. ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ یار ہم نے جو ہے نا تراویح میں قرآن پاک سننا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان کی ہمیں خیال رکھنا چاہیے.